زندگی کی سادگی تقریباً الفاظ اردو تعارف زندگی کی سادگی ایک ایسا خیال ہے جو دور جدید میں روز بروز اہم ہوتا جا رہا ہے۔ معاصر دنیا کی دوڑ و شرابہ رفتار اور مادی آسائشوں کی بڑھتی ہوئی فہرست نے انسان کو بے چینی، الجھن اور کمزور توجہ کا شکار کر دیا ہے۔ ایسے زمانے میں زندگی کی سادگی صرف ایک طرز عمل نہیں بلکہ ایک ضرورت بن گئی ہے۔ سادگی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم تنہائی اختیار کریں، دنیا سے کنارہ کش ہو جائیں، بلکہ اس کا مطلب ہے اپنی ترجیحات کو درست کرنا، غیر ضروری اشیاء اور مشغلے کم کرنا اور اپنے اندر سکون کو اولیت دینا۔ سادگی کا فلسفہ اور روحانی پہلو قدیم مذاہب اور فلسفہ اسلام، ہندو، بودھ اور دیگر سادگی کو فضیلت کے طور پر پیش کرتے آئے۔ آواسلام تعلیمات میں قناعت، اعتدال اور فکر حقیقی کی بات ملتی ہے۔ قرآن و سنت میں دنیا کی فانی نعمتوں کو فضل عارضی قرار دیا گیا ہے اور مومن کو اپنی اصل منزل کی یاد دہانی کرائی گئی۔ یاس تہبود مت میں مادیت سے بے رغبت اور ذہنی سکون کا حصول مرکزی خیال ہے۔ روحانی روایات میں سادگی صرف طرز زیست نہیں بلکہ ایک اخلاقی اور روحانی منزل بھی ہے جہاں نفس کی خواہشات پر قابو پایا جاتا ہے اور زندگی کے معنی تلاش کیے جاتے ہیں۔ سادگی کے فوائد: ذہنی سکون: جب انسان غیر ضروری چیزوں اور توقعات سے آزاد ہوتا ہے تو ذہن میں بے چینی کم ہوتی ہے۔ سادہ زندگی میں کم تناؤ، بہتر نیند اور پرسکون مزاج ملتا ہے۔ مالی آزادی: کم اخراجات اور محتاط خرچ کرنے سے بچت ممکن ہوتی ہے۔ مالی استحکام ذہنی آزادی کا بڑا سبب بنتا ہے۔ وقت کی بچت: سادگی کا مطلب کم شاپنگ، کم دیکھ بھال اور کم سوشل ذمہ داریاں ہیں۔ اس سے قیمتی وقت ملتا ہے جو خاندان، مطالعہ، عبادت اور اپنی صحت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ماحولیاتی فوائد: کم کھپت، کم فضلہ اور کم توانائی خرچ کرنے سے ماحول پر مثبت اثر پڑتا ہے۔ سادہ طرز زندگی ماحول دوست طرز زندگی کے مترادف ہے۔ تعلقات کی مضبوطی: جب انسان مادوات کی جگہ لوگوں کو اہمیت دیتا ہے تو رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ کم چیزیں، زیادہ بات چیت: سادگی کی مختلف شکلیں۔ سادگی ہر انسان کے لیے مختلف معنی رکھتی ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ مادی کمیت میں کمی ہے، کم فرنیچر، کم کپڑے، کم آئی خانہ۔ کچھ کے لیے یہ ذہنی سادگی ہے، کم پریشانی، کم سوچ اور موجودہ لمحے میں جینا۔ بعض اسے وقت کی سادگی سمجھتے ہیں۔ کیلنڈر کو اوور بک نہ کرنا کہنا سیکھنا اور آرام کے لیے وقت نکالنا۔ کچھ لوگ سادگی کو ڈیجیٹل ڈیٹوکس کے ذریعے اپناتے ہیں۔ سوشل میڈیا کم دیکھنا، نوٹیفیکیشن بند کرنا اور فون کے وقت کو محدود کرنا عملی طریقے۔ برائے زندگی کی سادگی: ایک غیر ضروری اشیاء کی صفائی: ہر ماہ ہر موسم کے اختتام پر اپنے گھر اور الماریوں میں موجود غیر ضروری اشیاء کو چیک کریں۔ جو چیزیں سال بھر استعمال نہ ہوں انہیں عطیہ کر دیں یا بیچ دیں، اس سے جگہ بھی بنتی ہے اور ذہنی بھن بھی کم ہوتا ہے۔ خریداری کا شعوری انداز: ہر خریداری سے پہلے خود سے سوال کریں، کیا مجھے واقعی یہ چیز چاہیے؟ کیا یہ میری زندگی میں قدر بڑھائے گی؟ اس سے غیر ضروری خرچ رک جاتا ہے۔ معمولات میں سادگی: روزمرہ کے معمولات کو سادہ بنائیں، مثلاً ایک سادہ ناشتے کو روز رکھنا۔ لباس کے انتخاب میں آسانی: ہفتے میں چند مخصوص دن خاص کاموں کے لیے مختص کرنا۔ ٹیکنالوجی کو محدود کرنا: فون، ٹی وی اور کمپیوٹر کے استعمال کو مخصوص گھنٹوں تک محدود کریں۔ ڈیجیٹل ڈیٹوکس کے دن رکھنا مفید ہوتا ہے، جس دن اب سماجی میڈیا، ای میلز اور غیر ضروری آن لائن سرگرمیوں سے وقفہ لیتے ہیں۔ مالی منصوبہ بندی: سادہ بجٹ بنائیں اور اس کی پابندی کر ماہانہ آمدنی اور خرچ کا ریکارڈ رکھیں۔ بچت کے مقاصد مقرر کریں، یہ سادگی میں مال سکون لاتا ہے۔ تعلقات میں سادگی: رشتے سنبھالنے میں صداقت رکھیں، ضرورت سے زیادہ ڈرامہ، ضرور نہ ہونے والی فضول دل آزاری میں کم کر کے دل سے بات کریں اور سچائی اپنا شکر گزاری کی عادت: روزانہ ان چیزوں کا شکر ادا کریں جو آپ کے پاس ہیں۔ شکر گزاری آپ کو مزید چاہتوں سے آزاد کر کے موجود نعمتوں کی قدر سکھاتی ہے۔ کم اہداف: واضح اہداف: اپنی زندگی کے اہم مقاصد کو منتخب کریں اور ان پر مکمل توجہ دیں۔ جب آپ بہت سی چیزوں کو ایک ساتھ کرنے کی کوشش نہیں کرتے تو معیار بہتر ہوتا ہے۔ صحت کا خیال: سادہ زندگی میں صحت کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ باقاعدہ ورزش، متوازن غذا اور ارامست مند جسم سادہ ذہن کو تقویت دیتا ہے۔ سادگی اور وقت کا رشتہ: ہماری سب سے بڑی دولت وقت ہی رشتے۔ زندگی ہمیں وقت کے غلام بنا دیتی ہے۔ ہم روزمرہ کے کاموں میں پھنس جاتے ہیں اور زندگی کے اصل مزے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ سادہ زندگی میں ہم وقت کو ترجیح دیتے ہیں۔ صبح کا چائے کا ٹائم، خاندان کے ساتھ کھانے کا وقت، کتاب پڑھنے کا وقت، یہ سب چھوٹے مگر معنی خیز
ہے کمرہ بنا لیا 3 ایک بزرگ نے موبائل فون کے استعمال کو محدود کیا اور ہر روز صبح 1 گھنٹہ بجے وقت سے اور مراقبہ کے لیے رکھا اس نے احساس تنہائی کم کیا اور نیند بھی بہتر ہو سکتی بطور تربیتی اصول والدین اور اساتذہ کے لیے والدین اور اساتذہ بچوں میں سادہ زندگی کی عادات ڈال سکتے ہیں بچوں کو غیر ضروری کھلونوں کی تعداد کم رکھنے کی ترغیب داناؤ چیزوں کا خیال رکھنے اور بانٹنے کی تربیت دیں عید سالگرہ کے موقع سات پر تحفوں کی جگہ تجربات مطالعے کے تحائف پر زور بچوہے کو رقم کی قدر سکھائیں پیسہ بچانے اور منصوبہ بنانے کی عادت ڈالیں سادگی اور معنویت زندگی کی سادگی اکثر معنوی بیداری کا ذریعہ بنتی ہے جب آدمی اپنی ضروریات اور خواہشات میں تفریق کر لیتا ہے تو اس کی توجہ زندگی کے بڑے سوالات مثلاً میں کون ہوں میری زندگی کا مقصد کیا ہے کی طرف جاتی ہے سادگی انسان کو اپنے اندر جھانکنے اور اپنے عمال کو ناپنے کا موقع دیتی ہے اسی عمل میں اکثر انسان اپنے عمل کا مقصد صاف دیکھ لیتا ہے اور اپنے وقت و توانائی کو مفید چیزوں میں لگا دیتا ہے سادگی برقرار رکھنے کی تجاویز روزمرہ عمل ہر مہینے 1 دن اپنے اخراجات اور کیبنٹس چیک کریں ماہانہ بجٹ اور بچت کا ہدف مقرر کریں ایک چیز داخل ایک چیز باہر پالیسیاں اپنائیں نئی چیز خریدنے پر پرانی چیز عطیہ کریں اپنے کیلنڈر میں وہ خاموشی کا وقت اور مقرر کریں جب آپ فون بند رکھیں اور خود کے ساتھ رہیں ہر سال اپنی زندگی کے بڑے مقاصد کا جائزہ لیں اور غیر ضروری وعدوں کو ختم کر خلاصہ اور نتیجہ زندگی کی سادگی ایک قوت ہے یہ ہمیں آزادی دیتی ہے فرصت دیتی ہے اور حقیقی خوشی کے قریب لاتی ہے سادگو اپنانا آسان نہیں مگر ممکن ہے یہ انتخاب مسلسل ذہنی ورزش عادات کی تبدیلی اور سماجی دباؤ کے خلاف ایک نرم مزاحمت کا تقاضا کرتا ہے سادہ زندگی میں ہم چیزوں کے بجائے تجربات رشتوں اور اندرونی سکون کو اہمیت دیتے ہیں یہ ایک سفر ہے ابتدا میں چھوٹے چھوٹے قدم پھر مستقل عمل جب ہم اپنے اندر کی فضا کو سادہ بنائیں گے تو باہر کی دنیا بھی ہمیں کم پیچیدہ محسوس ہوگی آخر میں زندگی کی حقیقت یہی ہے کہ ہمیں کم نہیں مگر صحیح چیزوں کی ضرورت ہے سادگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کافی وہ ہے جو دل کو سکون دے اور یہی حقیقی دولت ہے دعوت عمل ایک آخری مشورہ آج ایک چھوٹا سا قدم اٹھانے کی کوشش کریں اپنے کمرے ورک اسپیس کا ایک چھوٹا حصہ صاف کرا ڈیبا ایک دراز ایک شیلف جو چیزیں اپنے 1 سال سے استعمال نہ کی ہوں انہیں الگ کریتا کر دیں یا بیچ دیں اس عمل کو روزمرہ زندگی میں معمول بنائیں اور دیکھیں کس طرح آپ کا ذہن ہلکا ہو کر نئے خیالات کے لیے جگہ دے دیتا ہے سادگی پیچیدہ نہیں مگر اس کے اثرات گہرے اور دیرپا ہوتے ہیں اگر آپ چاہیں تو میں اسی مضمون کو مختصر لیکچر خطبہ بچوں کے لیے آسان کہانی میں بھی تبدیل کر کے دے دوں بتا دیں کون سا فارمیٹ پسند کریں گے زندگی کی سادگی تقریباً الفاظ کا مضمون تعارف زندگی کی سادگی ایک ایسا موضوع ہے جس پر سوچنے سے انسان کے دل و دماغ میں ایک عجیب سی راحت پیدا ہو جاتی ہے آج کے جدید دور میں جہاں تیز رفتاری آرائش و زیبائش اور پیچیدہ مصرف زندگی نے انسان کو گھیر رکھا ہے وہاں سادگی ایک قیمتی خزانہ بن چکی ہے سادگو کا مطلب صرف مادی چیزوں سے چھٹکارا بلکہ دل و دماغ کی پاکیزگی ضرورتوں اور خواہشات میں تفریق اور ایک متعدل خوشگوار زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی ہے اس مضمون میں ہم زندگی کی سادگی کے فلسفے فوائد عملی راہوں رکاوٹوں پر تفصیل سے بحث کریں گے تاکہ قاری کو ایک جامع اور مفید رہنمائی مل سکے زندگی کی سادگی کا مفہوم سادگی سے اکثر لوگ مختلف معانی مراد دیتے ہیں کچھ کے لیے کم اخراجات اور کم استعمال ہے جبکہ دوسروں کے لیے یہ سادہ طرز لباس کم سے کم چیزوں کے ساتھ رہنے کا نام ہے مگر حقیقی سادگی یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات اور ضروریات میں تمیز کر سکے سادگی کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ہر چیز سے دور ہو جائے یا دنیا سے بے نیاز بن جائے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کی ترجیحات واضح کرے فضول خرچی دکھاوے سے بچے اور داخلی سکون کو مقدم رکھے سادگی ایک شعوری انتخاب ہے ایک ایسی سوچ جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کم میں بھی آسائش اور خوشی پائی جا سکتی ہے تاریخی اور ثقافتی نقطہ نظر مختلف مذاہب اور سنسکرتیوں میں سادگی کو بڑی اہمیت دی گئی ہے اسلام میں بھی سادہ طرز زندگی قناعت اور ضرورتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی تلقین موجود ہے یعنی بائبل اور ہندو مت کی تعلیمات میں بھی کم لالچ عاجزی اور محبت کی قدر کا ذکر ملتا ہے دیہی معاشروں میں سادگی قدرتی طور پر زندگی کا حصہ رہی ہے زیادہ تر لوگ قدرتی وسائل کے ساتھ
رہتے گھر کے کام خود انجام دیتے اور غیر ضروری چیزوں سے گریز کرتے تھے، مگر شہری ہونے اور صنعتی ترقی کے ساتھ یہ روایات تبدیل ہوئیں۔ اب سادگی ایک جان بوجھ کر اپنایا جانے والا فلسفہ ہے جو جدید زندگی کے شور میں داخلی سکون تلاش کراتا ہے۔ سادگی کے نفسیاتی فوائد: ذہنی سکون: جب ہم اپنی زندگی سے غیر ضروری چیزیں نکال دیتے ہیں تو دماغ پر کم بوجھ ہوتا ہے اور فکر کم ہوتی ہے، محاسا کم ذمہ داری مٹ جاتا ہے، ذہنی کشادگی اور فوکس بڑھتا ہے۔ 2. خود شناسی: سادگی انسان کو اپنے اندر جھانکنے کا موقع دیتی ہے۔ جب ہم دکھاوے اور مشغلے کم کر دیتے ہیں تو اپنے جذبات، خواہشات اور کمزوریوں کو پہچاننا آسان ہوتا ہے۔ 3. خوشی کی نئی تعریف: تحقیق بتاتی ہے کہ خوشی زیادہ تر تجربات اور رشتوں سے آتی ہے، نہ کہ اشیاء کے حصول سے۔ سادگی انسان کو یہ احساس دیتی ہے کہ معمولی چیزیں بھی خوشی دے سکتی ہیں۔ 4. کم دباؤ اور بہتر نیند: مالی دباؤ اور اشیاء کی دیکھ بھال کی فکر کم ہونے سے نیند بہتر ہوتی ہے اور جیون معیار بہتر رہتا ہے۔ معاش و عملی فوائد: سادگی کے اختیار کرنے والے افراد عموماً مالی طور پر مستحکم رہتے ہیں۔ کم اخراجات، ضرورت کے مطابق خریداری اور بچت کی عادت انسان کو مالی مشکلات سے محفوظ رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ سادگی وقت کی بھی بچت کرتی ہے۔ کم شاپنگ، کم مرمت اور کم دیکھ بھال کا مطلب ہے کہ آپ اپنے وقت کو اپنی ذات، خاندان اور ہنر سیکھنے میں لگا سکتے ہیں۔ سادہ زندگی ماحول کے لیے بھی بہتر ہے۔ کم فضلہ، کم توانائی کا استعمال اور قدرتی وسائل کا شعوری تحفظ۔ سادگی اور خوشحالی میں فرق یہ ضروری ہے کہ سادگی کو غربت کی مزورانہ زندگی سے نہ ملایا جائے۔ سادگی کا انتخاب ایک طاقتور فیصلہ ہے، نہ کہ مجبور حالت۔ ایک شخص جو شعوری طور پر سادہ زندگی گزارتا ہے وہ زیادہ باعزت، باوقار اور خوش ہو سکتا ہے، جبکہ غریبانہ حالت میں رہ جانے والا شخص مجبور ہو کر بہت سی چیزوں سے محروم رہتا ہے۔ سادگی میں اختیار، خود ارادیت اور شعور شامل ہوتا ہے۔ سادگی کا روحانی پہلو: روحانیت میں سادگی کو بلند مقام حاصل ہے۔ قلب سادگی یعنی سچائی، عاجزی اور خلوص انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ نماز، مراقبہ اور ذاکرہ جب سادگی کے ساتھ کیے جائیں تو ان کا اثر گہرا ہوتا ہے۔ روحانی سادگی انسان کو اپنی اصل فطرت سے جوڑتی ہے، غرور اور دکھاوے کو ختم کرتی ہے اور محبت، شکرگزاری اور رحم دلی کو پروان چڑھاتی ہے۔ رشتوں میں سادگی کا کردار: سادہ آدمی کے رشتے بھی سیدھے، صاف اور پائیدار ہوتے ہیں۔ جب ہم ڈھونگ اور دکھاوے سے پاک ہوتے ہیں تو ہم اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ کھلے دل سے پیش آ سکتے ہیں۔ سچ بولنا، وعدوں کو پورا کرنا اور چھوٹی خوشیوں میں شریک ہونا رشتوں کو مضبوط بناتا ہے۔ سادگی میں دوسروں کے لیے وقت نکالنا اور ان کے دکھ میں شریک ہونا آسان ہوتا ہے۔ یہ اصل انسانیت کی روزمرہ زندگی میں سادگی اختیار کرنے کے عملی طریقے: 1. ضرورت اور خواہش میں تمیز: خریدنے سے پہلے خود سے سوال کریں، کیا یہ چیز واقعی ضروری ہے یا بس خواہش ہے؟ 2. کم خریداری: سوچ سمجھ کر خریداری کم مگر بہتر کا اصول اپنائیں، معیار کو مقدار پر فوقیت دیں۔ 3. فضول مختلف چیزوں سے چھٹکارا: روزمرہ چیزوں میں غیر ضروری عناصر کو کم کریں، جیسے کہ فالتو کپڑے، بیکار الیکٹرانک گیجٹس، کاغذی فضلہ۔ 4. ٹیکنالوجی کا شعوری استعمال: اسمارٹ فون اور سوشل میڈیا کے استعمال کو محدود کریں، یہ آپ کا وقت اور توجہ لیتے ہیں۔ 5. گھر کی ترتیب سادہ رکھیں، بے ترتیبی سے ذہن بوجھل ہوتا ہے، کم اور موزوں سامان بہتر لگتا ہے۔ 6. کھانے میں سادگی: گھر کا بنا ہوا سادہ صحت مند کھانا اختیار کریں، یہ جسم اور دماغ دونوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ 7. مالی منصوبہ بندی: بجٹ بنائیں، غیر ضروری قرض سے بچیں اور بچت کو معمول بنا ہیبٹس کی ساخت: روزمرہ کی عادات کو آسان اور معنی خیز رکھیں، مختصر عبادت، روزانہ چہل قدمی، وقت پر سونا۔ سادگی کے راستے میں آئے رکاوٹیں اندرونی اور بیرونی دونوں رکاوٹیں ہو سکتی ہیں۔ معاشرتی دباؤ، دکھاوے کی ثقافت اور اشتہارات ہر لمحہ ہمیں زیادہ خریدنے پر آمادہ کرتے ہیں۔ داخلی سطح پر رغبت، عادت اور خوف محرومی سادگی کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ ان رکاوٹوں پر قابو پانے کے لیے مستقل شعوری کوشش، خود آگاہی اور مضبوط ارادہ ضروری ہے۔ بچوں میں سادگی کی تربیت: اگر ہم چاہتے ہیں کہ آنے والی نسلیں بھی سادہ زندگی کو اپنائیں تو بچوں کی تربیت بچپن سے شروع کرنی ہو۔ بچوں کو چاہے کم چیزیں ملیں، وہ چیزیں معیار میں اچھی ہوں اور انہیں شکر گزاری، شیئر کرنا اور ضرورت اور خواہش میں فرق سکھایا جائے۔ چوہے کو DIY خود بنائیں، سرگرمیوں میں شامل کریں تاکہ وہ چیزوں کی قدر جانیں اور ہر شے ضائع نہ کریں۔ سادگی اور تخلیقی صلاحیت: بے پناہ وسائل کی کمی اکثر
सोच को बढ़ा देती है। औज़ार चीज़ें महदूद हों तो इंसान नए तरीके और हल ढूंढता है। सादगी ने मौसीकारों, अदीबों, फनकारों और साइंसदानों को वो तख्लीकी माहौल फराहम किया है जिसमें अजीम ख़यालात जन्म लेते। आओ समाज सतह पर सादगी के असरात। अगर एक मुआशरा सादगी को कबूल कर ले तो उसके बहुत से मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। अदम मुसावात में कमी, वसाइल की बेहतर तकसीम, माहौलियाती बेहतरी और कम्युनिटी के दरमियान मजबूत ताल्लुकात। समाजी इदारे और पॉलिसी साज जब इस समत काम करते हैं तो अमूमन इस्तेहकाम और अमन में इजाफा होता है। सादगी को अपनाने के लिए अमली मंसूबा, चेक लिस्ट, एक माहाना अखराजात का जायजा ले। 2-3 चीज़ें शनाख्त का जो गैर ज़रूरी हैं और उन्हें ख़त्म करें। 3 हर नई खरीदारी पर 48 घंटे की सोच की शरीयत अपना। हर सुबह 5 मिनट मुराकबा, शुक्रगुजारी करें। 5 हफ्ते में एक दिन डिजिटल डिटॉक्स रखें। 6 कम मिकदार में मगर मियारी चीज़ें खरीदें। 7 घर में हर चीज़ की जगह मुकर्रर करें ताकि बेतरतीब कम हो। 8 दूसरों के साथ खिले दिल से रिश्ता रखें। दिखावे से बची मिसाली कहानियाँ और मुशाहदात। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐसे लोगों को देखते हैं जिन्होंने सादगी इख्तियार करके खुशहाली पाई है। एक किसान जो महदूद वसाइल के बावजूद अपने ख़ानदान के साथ खुश रहता है। एक उस्ताद जो कम तनख्वाह में मुतमईन रहकर बच्चों को बेहतरीन सबक देता है। एक बुजुर्ग जिसकी सादा जिंदगी ने इसे मुआशरे में इज्जत दी। ये सब इस बात की मिसालें हैं कि सादगी में वक़ार और सुकून होता है। निजा कलाम जिंदगी की सादगी कोई फैशन वक्ती रुझान नहीं, ये एक ऐसा मुस्तकिल फ़लसफ़ा है जो इंसान को हकीकी खुशी, सुकून और मनवियत अता करता है। सादगी का मतलब तन्हाई या ज़िल्लत नहीं बल्कि शूरी इंतखाब, नज़्म, जिंदगी और दिल की सफाई है। इसकी तरफ कदम बढ़ाने वाले को इब्तिदा में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। मुआशरती दबाव, आदात की तब्दीली और खौफ न कमी, मगर मुस्तकिल मिजाजी व शूरी कोशिशें ये आसान हो जाते। हतमी पैगाम यह है कि दुनिया की तेज रफ्तार और पेचीदा जिंदगी में सादगी एक रोशन चराग की मानिंद है जो रास्ता दिखाती है, मंजिल करीब करती है और दिल को करार बख्शती है। अगर हम अपनी ज़रूरियात को पहचाने, फजूल ख्वाहिशात से आज़ाद हों और रिश्ता, अखलाक और शुक्रगुजारी को मुकद्दम रखें तो ज़िंदगी न सिर्फ आसान बल्कि खुशगवार भी बन सकती है। सादगी को अपना शियार बनाएं। अब देखेंगे कि कम चीज़ों में ही खुशी, सुकून और हक़ीक़त ज़िंदगी पाई जाती है। ख़त्मशद जिंदगी की सादगी। तकरीबन अल्फाज उर्दू तारुफ। जिंदगी की सादगी एक ऐसा ख्याल है जो दूर जदीद में रोज़ बरोज़ अहम होता जा रहा है। मुआसिर दुनिया की दौड़, हो शराबा रफ्तार और मादी आसाइशों की बढ़ती हुई फहरिस्त ने इंसान को बेचैनी, उलझन और कमज़ोर तवज्जो का शिकार कर दिया है। ऐसे ज़माने में ज़िंदगी की सादगी सिर्फ एक तर्ज़ अमल नहीं बल्कि एक ज़रूरत बन गई है। सादगी का मतलब ये नहीं कि हम तन्हाई इख्तियार कर लें, दुनिया से किनारा किश हो जाएं, बल्कि इसका मतलब है अपनी तरजीहात को दुरुस्त करना, गैर ज़रूरी अशिया और मशगले कम करना और अपने अंदरूनी सुकून को अवलियत देना। सादगी का फ़लसफ़ा और रूहानी पहलू कदीम मज़ाहिब और फ़लसफ़े इस्लाम, हिंदू, बौद्ध और दीगर सादगी को फ़जीलत के तौर पर पेश करते आए। आवासिलाम तालीमात में क़नाअत, एतदाल और फ़िक्र हकीकी की बात मिलती है। कुरान और सुन्नत में दुनिया की फ़ानी नेमतों को फ़र्ज़ आर्ज़ी करार दिया गया है और ममन को अपनी असल मंजिल की याद दहानी कराई गई है। इस तरह बौद्ध मत में मादियत से बेरग़बत और ज़हनी सुकून का हुसूल मरकज़ी ख़याल है। इन रूहानी रवायात में सादगी सिर्फ तर्ज़ नहीं बल्कि एक अखलाकी और रूहानी मंजिल भी है जहाँ नफ्स की ख्वाहिशात पर काबू पाया जाता है और ज़िंदगी के मानी तलाश किए जाते हैं। सादगी के फ़वाद। ज़हनी सुकून। जब इंसान गैर ज़रूरी चीज़ों और तवक्कुआत से आज़ाद होता है तो जहन में बेचैनी कम होती है। सादा ज़िंदगी में कम तनाव, बेहतर नींद और पुरसुकून मिजाज मिलता है। 2 माली आज़ादी। कम अखराजात और मोहतात खर्च करने से बचत मुमकिन होती है। माली इस्तेहकाम ज़हनी आज़ादी का बड़ा सबब बनता है। 3 वक्त की बचत। सादगी का मतलब कम शॉपिंग, कम देखभाल और कम सोशल जिम्मेदारियां हैं। इससे कीमती वक्त मिलता है जो ख़ानदान, मुताला, इबादत अपनी सेहत के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। 4 माहौलियती फ़वाइद। कम खपत, कम फुजला और कम तवानाई खर्च करने से माहौल पर मुस्बत असर पड़ता है। सादा तर्ज़ ज़िंदगी माहौल दोस्त तर्ज़ ज़िंदगी के मुतरादिफ है। 5 ताल्लुकात की मजबूती।
جب انسان مادوت کی جگہ لوگوں کو اہمیت دیتا ہے تو رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ کم چیزیں، زیادہ بات چیت، سادگی کی مختلف شکلیں۔ سادگی ہر انسان کے لیے مختلف معنی رکھتی ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ مادی کمیت میں کمی ہے، کم فرنیچر، کم کپڑے، کم اشیاء خانہ۔ کچھ کے لیے یہ ذہنی سادگی ہے، کم پریشانی، کم سوچ اور موجودہ لمحے میں جینا۔ بعض اسے وقت کی سادگی سمجھتے ہیں۔ اپنے کیلنڈر کو اوور بک نہ کرنا۔ تو اپنے جذبات، خواہشات اور کمزوریوں کو پہچاننا آسان ہوتا ہے۔ 3 خوشی کی نئی طریقے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ خوشی زیادہ تر تجربات اور رشتوں سے آتی ہے، نہ کہ اشیاء کے حصول سے۔ سادگی انسان کو یہ احساس دیتی ہے کہ معمولی چیزیں بھی خوشی دے سکتی ہیں۔ 4 کم دباؤ اور بہتر نیند۔ مالی دباؤ اور اشیاء کی دیکھ بھال کی فکر کم ہونے سے نیند بہتر ہوتی ہے اور جیون معیار بہتر رہتا ہے۔ معاش و عملی فوائد۔ سادگی کے اختیار کرنے والے افراد عموماً مالی طور پر مستحکم رہتے ہیں۔ کم اخراجات، ضرورت کے مطابق خریداری اور بچت کی عادت انسان کو مالی مشکلات سے محفوظ رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ سادگی وقت کی بھی بچت کرتی ہے۔ کم شاپنگ، کم مرمت اور کم دیکھ بھال کا مطلب ہے کہ آپ اپنے وقت کو اپنی ذات، خاندان اور ہنر سیکھنے سکتے ہیں۔ سادہ زندگی ماحول کے لیے بھی بہتر ہے۔ کم فضلہ، کم توانائی کا استعمال اور قدرتی وسائل کا شعوری تحفظ۔ سادگی اور خوشحالی میں فرق یہ ضروری ہے کہ سادگی کو غربت کنزورانہ زندگی سے نہ ملایا جائے۔ سادگی کا انتخاب ایک طاقتور فیصلہ ہے، نہ کہ مجبور حالت۔ ایک شخص جو شعوری طور پر سادہ زندگی گزارتا ہے وہ زیادہ باعزت، باوقار اور خوش ہو سکتا ہے، جبکہ غریبانہ حالت میں رہ جانے والا شخص مجبور ہو کر بہت سی چیزوں سے محروم رہتا ہے۔ سادگی میں اختیار، خود ارادیت اور شعور شامل ہوتا ہے۔ سادگی کا روحانی پہلو۔ روحانیت میں سادگی کو بلند مقام حاصل ہے۔ قلب سادگی یعنی سچائی، عاجزی اور خلوص انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ نماز، مراقبہ اور ذاکرہ جب سادگی کے ساتھ کیے جائیں تو ان کا اثر گہرا ہوتا ہے۔ روحانی سادگی انسان کو اپنی اصل فطرت سے جوڑتی ہے، غرور اور دکھاوے کو ختم کرتی ہے اور محبت، شکرگزاری اور رحم دلی کو پروان چڑھاتی ہے۔ رشتوں میں سادگی کا کردار سادہ آدمی کے رشتے بھی سیدھے، صاف اور پائیدار ہوتے ہیں۔ جب ہم ڈھونگ اور دکھاوے سے پاک ہوتے ہیں تو ہم اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ کھلے دل سے پیش آ سکتے ہیں۔ سچ بولنا، وعدوں کو پورا کرنا اور جھوٹ خوشیوں میں شریک ہونا رشتوں کو مضبوط بناتا ہے۔ سادگی میں دوسروں کے لیے وقت نکالنا اور ان کے دکھ میں شریک ہونا آسان ہوتا ہے۔ یہ اصل انسانیت کی روزمرہ زندگی میں سادگی اختیار کرنے کے عملی طریقے۔ ایک ضرورت اور خواہش میں تمیز۔ خریدنے سے پہلے خود سے سوال کریں، کیا یہ چیز واقعی ضروری ہے یا بس خواہش ہے؟ 2 کم خریداری، سوچ سمجھ کر خریداری کم مگر بہتر کا اصول اپنائیں، معیار کو مقدار پر فوقیت دیں۔ 3 فضول مختلف چیزوں سے چھٹکارا۔ روزمرہ چیزوں میں غیر ضروری عناصر کو کم کریں، جیسے کہ فالتو کپڑے، بیکار الیکٹرانک گیجٹس، کاغذی فضلہ۔ 4 ٹیکنالوجی کا شعوری استعمال۔ اسمارٹ فون اور سوشل میڈیا کے استعمال کو محدود کریں، یہ آپ کا وقت اور توجہ لیتے ہیں۔ 5 گھر کی ترتیب سادہ رکھیں، بے ترتیبی سے ذہن بوجھل ہوتا ہے، کم اور موزوں سامان بہتر لگتا ہے۔ 6 کھانے میں سادگی، گھر کا بنا ہوا سادہ صحت مند کھانا اختیار کریں، یہ جسم اور دماغ دونوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ 7 مالی منصوبہ بندی، بجٹ بنائیں، غیر ضروری قرض سے بچیں اور بچت کو معمول بنا سناؤ ہے۔ ہیبٹس کی ساخت، روزمرہ کی عادات کو آسان اور معنی خیز رکھیں۔ مختصر عبادت، روزانہ چہل قدمی، وقت پر سونا۔ سادگی کے راستے میں حائل رکاوٹیں اندرونی اور بیرونی دونوں رکاوٹیں ہو سکتی ہیں۔ معاشرتی دباؤ، دکھاوے کی ثقافت اور اشتہارات ہر لمحہ ہمیں زیادہ خریدنے پر آمادہ کرتے ہیں۔ داخلی سطح پر رغبت، عادت اور خوف محرومی FOM سادگی کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ ان رکاوٹوں پر قابو پانے کے لیے مستقل شعوری کوشش، خود آگاہی اور مضبوط ارادہ ضروری ہے۔ بچوں میں سادگی کی تربیت، اگر ہم چاہتے ہیں کہ آنے والی نسلیں بھی سادہ زندگی کو اپنائیں تو بچوں کی تربیت بچپن سے شروع کرنی ہو۔ بچوں کو چاہے کم چیزیں لے مگر وہ چیزیں معیار میں اچھی ہوں اور انہیں شکر گزاری شیئر کرنا اور ضرورت اور خواہش میں فرق سکھایا جائے۔ چوہے کو DIY خود بنائیں، سرگرمیوں میں شامل کریں تاکہ وہ چیزوں کی قدر جانیں اور ہر شے ضائع نہ کریں۔ سادگی اور تخلیقی صلاحیت، بے پناہ وسائل کی کمی اکثر لوگوں میں تخلیقی سوچ کو بڑھا دیتی ہے۔ اوزار چیزیں محدود ہوں تو انسان نئے طریقے اور حل ڈھونڈتا ہے۔ سادگی نے موسیقاروں، ادیبوں، فنکاروں اور سائنسدانوں کو وہ تخلیقی ماحول فراہم کیا ہے جس میں عظیم خیالات جنم لیتے۔ آؤ سماج سطح پر سادگی کے اثرات
اگر ایک معاشرہ سادگی کو قبول کر لے تو اس کے بہت سے مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ عدم مساوات میں کمی، وسائل کی بہتر تقسیم، ماحولیاتی بہتری اور کمیونٹی کے درمیان مضبوط تعلقات، سماجی ادارے اور پالیسی ساز جب اس سمت کام کرتے ہیں تو عموماً استحکام اور امن میں اضافہ ہوتا ہے۔ سادگی کو اپنانے کے لیے عملی منصوبہ، چیک لسٹ، ایک ماہانہ اخراجات کا جائزہ لیں۔ 2-3 چیزیں شناخت کا داری، کم مگر بہتر کا اصول اپنائیں، معیار کو مقدار پر فوقیت دیں۔ 3 فضول مختلف چیزوں سے چھٹکارا، روزمرہ چیزوں میں غیر ضروری عناصر کو کم کریں جیسے کہ فالتو کپڑے، بیکار الیکٹرانک گیجٹس، کاغذی فضلہ۔ 4 ٹیکنالوجی کا شعوری استعمال، اسمارٹ فون اور سوشل میڈیا کے استعمال کو محدود کریں، یہ آپ کا وقت اور توجہ لیتے ہیں۔ 5 گھر کی ترتیب سادہ رکھیں، بے ترتیبی سے ذہن بوجھل ہوتا ہے، کم اور موزوں سامان بہتر لگتا ہے۔ 6 کھانے میں سادگی، گھر کا بنا ہوا سادہ صحت مند کھانا اختیار کریں، یہ جسم اور دماغ دونوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ 7 مالی منصوبہ بندی، بجٹ بنائیں، غیر ضروری قرض سے بچیں اور بچت کو معمول بنا سناؤ۔ ہیبٹس کی ساخت، روزمرہ کی عادات کو آسان اور معنی خیز رکھیں، مختصر عبادت، روزانہ چہل قدمی، وقت پر سونا۔ سادگی کے راستے میں حائل رکاوٹیں اندرونی اور بیرونی دونوں رکاوٹیں ہو سکتی ہیں۔ معاشرتی دباؤ، دکھاوے کی ثقافت اور اشتہارات ہر لمحہ ہمیں زیادہ خریدنے پر آمادہ کرتے ہیں۔ داخلی سطح پر رغبت، عادت اور خوف محرومی سادگی کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ ان رکاوٹوں پر قابو پانے کے لیے مستقل شعوری کوشش، خود آگاہی اور مضبوط ارادہ ضروری ہے۔ بچوں میں سادگی کی تربیت، اگر ہم چاہتے ہیں کہ آنے والی نسلیں بھی سادہ زندگی کو اپنائیں تو بچوں کی تربیت بچپن سے شروع کرنی ہو۔ بچوں کو چاہے کم چیزیں دیں، وہ چیزیں معیار میں اچھی ہوں اور انہیں شکر گزاری، شیئر کرنا اور ضرورت اور خواہش میں فرق سکھایا جائے۔ چوہے کو DIY خود بنائیں، سرگرمیوں میں شامل کریں تاکہ وہ چیزوں کی قدر جانیں اور ہر شے ضائع نہ کریں۔ سادگی اور تخلیقی صلاحیت، بے پناہ وسائل کی کمی اکثر لوگوں میں تخلیقی سوچ کو بڑھا دیتی ہے۔ جب اوزار چیزیں محدود ہوں تو انسان نئے طریقے اور حل ڈھونڈتا ہے۔ سادگی نے موسیقاروں، ادیبوں، فنکاروں اور سائنسدانوں کو وہ تخلیقی ماحول فراہم کیا ہے جس میں عظیم خیالات جنم لیتے۔ آؤ سماج سطح پر سادگی کے اثرات، اگر ایک معاشرہ سادگی کو قبول کر لے تو اس کے بہت سے مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ عدم مساوات میں کمی، وسائل کی بہتر تقسیم، ماحولیاتی بہتری اور کمیونٹی کے درمیان مضبوط تعلقات، سماجی ادارے اور پالیسی ساز جب اس سمت کام کرتے ہیں تو عموماً استحکام اور امن میں اضافہ ہوتا ہے۔ سادگی کو اپنانے کے لیے عملی منصوبہ، چیک لسٹ، ایک ماہانہ اخراجات کا جائزہ لیں۔ 2-3 چیزیں شناخت کا رجوع غیر ضروری ہیں اور انہیں ختم کریں۔ 3 ہر نئی خریداری پر 48 گھنٹے کی سوچ کی شریعت اپنا، ہر صبح 5 منٹ مراقبہ، شکر گزاری کریں۔ 5 ہفتے میں ایک دن ڈیجیٹل ڈیٹاکس رکھیں۔ 6 کم مقدار میں مگر معیاری چیزیں خریدیں۔ 7 گھر میں ہر چیز کی جگہ مقرر کریں تاکہ بے ترتیب کم ہو۔ 8 دوسروں کے ساتھ کھلے دل سے رشتہ رکھیں، دکھاوے سے بچیں۔ مثالی کہانیاں اور مشاہدات، ہم روزمرہ زندگی میں ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جنہوں نے سادگی اختیار کر کے خوشحالی پائی ہے۔ ایک کسان جو محدود وسائل کے باوجود اپنے خاندان کے ساتھ خوش رہتا ہے۔ ایک استاد جو کم تنخواہ میں مطمئن رہ کر بچوں کو بہترین سبق دیتا ہے۔ ایک بزرگ جس کی سادہ زندگی نے اسے معاشرے میں عزت دی۔ یہ سب اس بات کی مثالیں ہیں کہ سادگی میں وقار اور سکون ہوتا ہے۔ نجا کلام، زندگی کی سادگی کوئی فیشن وقتی رجحان نہیں، یہ ایک ایسا مستقل فلسفہ ہے جو انسان کو حقیقی خوشی، سکون اور منویت عطا کرتا ہے۔ سادگی کا مطلب تنہائی، ذلت نہیں بلکہ شعوری انتخاب، نظم زندگی اور دل کی صفائی ہے۔ اس کی طرف قدم بڑھانے والے کو ابتدا میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، معاشرتی دباؤ، عادات کی تبدیلی اور خوف کمی، مگر مستقل مزاجی و شعوری کوششیں یہ راہ آسان ہو جاتے۔ حتمی پیغام یہ ہے کہ دنیا کی تیز رفتار اور پیچیدہ زندگی میں سادگی ایک روشن چراغ کی مانند ہے جو راستہ دکھاتی ہے، منزل قریب کرتی ہے اور دل کو قرار بخشتی ہے۔ اگر ہم اپنی ضروریات کو پہچانے، فضول خواہشات سے آزاد ہوں اور رشتہ، اخلاق اور شکر گزاری کو مقدم رکھیں تو زندگی نہ صرف آسان بلکہ خوشگوار بھی بن سکتی ہے۔ سادگی کو اپنا شعار بنائیں، آپ دیکھیں گے کہ کم چیزوں میں ہی خوشی، سکون اور حقیقت زندگی پائی جاتی ہے۔ ختم شد۔